جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، اور جہاں اس نے ہماری مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہر قسم کا رزق مہیا کیا، وہیں ہماری روحانی تربیت کے لیے اور ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسول کو بھیجتا رہا۔ اس کی آخری کڑی نبی آخر الزمان خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رحمت نازل ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور رحمت نازل ہوں تابعین پر اور تبع تابعین پر، اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت کے دن تک اس سنت مطہرہ کی پیروی کرتے رہیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد دو مختلف مقامات سے دو آیتیں اور دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس مختصر سے خطبے میں فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور اس میں کوتاہی کی وجہ سے آج امت کن حالات سے دوچار ہے، اس پر انشاءاللہ مختصر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ حاضرین جمعہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے بعد امر بالمعروف یعنی بھلائی کے حکم دینے اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کی بڑی ذمہ داری اس امت کے اہل علم پر عائد کی ہے، اور یقیناً اس کو بعض اہل علم نے رکن سادس سے بھی تعبیر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز پر بھی کہیں آیات میں مقدم کیا ہے، جس سے فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ خیر امت کے عظیم لقب سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو ملقب کیا، اور سب سے بڑی بھاری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ یہاں کیا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور ایمان باللہ کا تذکرہ اس کے بعد کیا گیا۔ یقیناً اس عظیم فریضے کی ادائیگی ہر دور میں ہوتی رہی ہے، اور دین اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہمیں شریعت کا جس قدر علم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور اس کے نواہی کا جس قدر ہمیں علم ہو، اپنی علمی لیاقت اور استعداد کے مطابق اس عظیم فریضے کی ادائیگی میں ہم سنجیدہ ہو جائیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھلائی کے حکم دینے کی ذمہ داری اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری تو صرف علماء کی ہے، ان علماء کی ہے جو مستند فارغ التحصیل کسی مدرسے سے سند یافتہ ہوں۔ حالانکہ بلغوا عنی ولو آیہ کہہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ ہر انسان کو شریعت کے اوامر اور نواہی کا جس قدر علم ہو جائے، اپنے اس عظیم فریضے کی ادائیگی میں اسے کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے علم عطا کیا ہے اس علم کے ذریعے سے اس عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حدیث میں بھی فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور بضرور تم بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، اور ضرور بضرور تم برائی سے روکتے رہو گے، ورنہ ایسا ہوگا او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ تم پر اپنی جانب سے کوئی عذاب بھیج دے اور سزا نازل کر دے، پھر اس کے بعد تم عرش والے کو پکار کر رہ جاؤ گے، اور عرش والا تمہاری پکار کو بھی نہیں سنے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جہاں مومنوں کے اوصاف کا تذکرہ کیا، وہاں سب سے پہلے اس عظیم وصف کا تذکرہ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ہے۔ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں باہم ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں، اور ان کا سب سے عظیم فریضہ یہ ہے، ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک سیرحمهم اللہ، یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب ان پر رحم فرمائے گا۔ یقیناً اللہ کی ذات بہت ہی زبردست اور بہت ہی حکمت والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کی ادائیگی کی جانب توجہ جس قدر مختلف تعلیمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، معاشرے میں
اور سماج کے اندر سوسائٹی کے اندر کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اپنی استطاعت کے بقدر اس کے ازالے کی اور اس کے سد باب کی اسے کوشش کرنی چاہیے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. دوسرا مرحلے کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقت اور قدرت کے بلبوتے پر اگر اس فریضے کو آپ انجام نہیں دے سکتے اور قوت اور سلطنت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا نہیں کی تو دوسرا مرحلہ یہ بتایا کہ کم از کم اپنی زبان سے اس برائی کے سد باب کی آپ کوشش کریں. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو آخری درجہ بتایا گیا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی زبان سے اس برائی کو روکیں اور اس کا سد باب کریں تو کم از کم اس دل میں اپنے دل میں اس برائی کی برائی کو جاننا چاہیے. اگر ہمارے دل احساس ندامت اگر اس کے اندر ہوگا تو یقیناً ہمیں احساس ہوگا کہ کس طرح ہم نے اس عظیم فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے. اور ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أعلاها. اس ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کا خیال رکھنے والے اور اسی طریقے سے اس کی طرف سے دفاع کرنے والے اور ایسے شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بلیغ انداز میں تشبیہ کے اسلوب میں آپ نے اس کو واضح کیا اور کہا کہ حقیقت میں معاشرے میں اور سماج میں اگر برائیاں ہوتی رہتی ہیں اور لوگوں نے اس کا تدارک نہیں کیا اس کے سد باب کی کوشش نہیں کی تو ایسے ہی ہے جیسے کچھ لوگ ایسی کشتی میں سوار ہوئے کہ اس کے بعد حصے میں نچلے حصے میں کچھ سوار اور اسی طریقے سے اس کے اوپری سطح پر کچھ لوگ سوار ہو گئے. اگر نچلی سطح پر یا نچلے جو لوگ ہیں وہ یہ سوچیں کہ بار بار ہم اوپر والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں پانی طلب کرنے کے لیے, کیوں نہ ہم کشتی میں ایک سوراخ کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں آسانی سے پانی مل جائے اور بار بار ہمیں اوپر جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوپر جو لوگ سوار ہیں اگر انہوں نے کشتی کے نچلے مسافرین کو اس بات سے نہیں روکا کہ وہ کشتی میں سوراخ کرے تو اسی صورت میں یہ ہوگا کہ خود اپنے آپ کو بھی وہ غرق کریں گے اور اوپر والوں کو بھی. نتیجہ یہ ہوگا کہ کشتی کے سارے سوار پانی میں غرق ہو جائیں گے. اور یقیناً ایسے اسلوب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا کہ معاشرے اور سماج میں برائیاں ہوتی رہتی ہیں اور ہم ایسے ہی خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی اہمیت کو مختلف مقامات پر اجاگر کیا. ظاہری طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی جگہ مسلمان ہوں, میں اپنے اندر صالحیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں تنہا جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی. حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں ہم اپنی اصلاح اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں سارے قوم اور معاشرے کی اصلاح کی فکر بھی ہمیں دامن کیے ہو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اور جامع صورت میں اس کی منزلت کو اور اس کی فضیلت کو واضح کیا کہ حقیقت میں ساری انسانیت خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے. کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس گھاٹے سے مستثنا قرار دیا ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے لیکن ان کے تقاضے یہی ختم نہیں ہوئے بلکہ ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جہاں ہم اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں سارے معاشرے اور قوم کی اور سارے سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کی فکر بھی ہمیں دامن کیے ہو اور ہم اس کے لیے کوشش بھی کریں. ورنہ ظاہری طور پر آج ایسا ہو رہا ہے کہ میں اگر نیک بن جاؤں میرا بھائی جہنم میں جا رہا ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں. یہ یقیناً ایمان کا تقاضا نہیں ہے. کامیاب مومنوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے جہاں بیان کی یہ بتایا کہ امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا اور اسی طریقے سے برائیوں سے روکنا یہ ہمارا فریضہ ہے. یقیناً اہل علم نے اگرچہ کہ اس کو فرض کفایہ قرار دیا لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر انسان اپنے علم کے بقدر اس عظیم فریضے کی ادائیگی میں اس کو کوشش کرنی چاہیے. اور آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی طرح جیسے برائیاں وہاں ہوتی تھی خاموش تماشائی بن کے وہ بیٹھے رہے اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اور اس کا تسلیم کے اسباب کا اللہ تعالیٰ نے تجزیہ کیا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بنی اسرائیل میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا تو سارے نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آئے گئے. اس کا سبب جب معلوم کیا گیا تو یہی بتایا گیا کہ ان نیک لوگوں کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے برے لوگوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہے اور ان کو برائیوں سے انہوں نے نہیں
أنهلك وفينا الصالحون أنهلك وفينا الصالحون يا رسول اللہ. یہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کیا سماج کے اندر معاشرے کے اندر نیک لوگ ہوں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دے سارے اس کے لپیٹ میں آ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی اگر حد سے تجاوز کر جائے اور اسی طریقے سے پانی سب سے اونچا ہو جائے ایسی صورت میں عذاب تمام کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. لہٰذا اس ناحیے سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس معاشرے اور سماج میں ہم رہتے ہیں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں کس قدر ہم اس عظیم فریضے کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں کس قدر ہم اس معاملے میں کوتاہی کر رہے ہیں. بلکہ آج ہماری جو دعائیں قابل قبول نہیں ہو رہی ہیں اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو رہی ہیں شرف قبولیت ان کو عطا نہیں کیا جا رہا ہے ہماری جو دعائیں رد کی جا رہی ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم. اس عظیم فریضے سے ہم نے غفلت کی اور اس سے اعراض کیا اس سے منہ موڑ لیا اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم مشکلات کے اوقات میں پریشانیوں میں نامساعد حالات میں عرش والے کو پکارتے ہیں پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری دعاؤں میں اللہ نے وہ اثر نہیں رکھا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جہاں ہماری مختلف کوتاہیاں ہیں اس میں سے ایک عظیم کوتاہی یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر شرک اور اسی طریقے سے بدعت خرافات اور اس قسم کے اعمال کی جو بہت ساری برائیاں ہیں برے اخلاق ہیں ان کو رواج پاتے ہوئے اور پنپتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر بھی ہم اس کے ازالے کے لیے اور اس کے سد باب کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے. لہٰذا اس ناحیے سے ہم پر بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نامساعد حالات میں مدد کرے ہماری پکار کو سنے ہماری دعاؤں میں اثر پیدا کر دے تو اس عظیم فریضے کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہم نے اب تک کی ہے اس فریضے کو مکمل ادا کرنا ہوگا. اور آج برادران وطن کے تعلق سے برادران وطن جو ہمارے تعلق سے غلط فہمیوں کا شکار ہیں اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے دین حق کا صحیح تعارف ان کے سامنے پیش نہیں کیا قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات کو ان کے سامنے نہیں رکھا اللہ تعالیٰ کے احکام کو ان کے سامنے نہیں رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعد طریقے سے ان کو آشنا نہیں کرایا. یہی وجہ ہے کہ آج برادران وطن ہماری اذان کے ہماری نماز کے اور اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ کے قوانین کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کا تحفظ ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ان کافروں پر اقتدار عطا کرے اور دین اسلام غالب ہو جائے تو ہمیں اس معاملے میں سنجیدہ ہو کر کے کوشش کرنا ہوگا. اور اگر ہم نے اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کی جیسے اب تک کرتے رہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ مزید ہمیں ذلت و رسوائی سے دوچار کرے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا کھویا ہوا مقام ہمیں واپس لوٹا دے اور اسی طریقے سے جو ہماری عظمت ہے اس کی بازیابی کے لیے ہم کوشش کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مقام عطا کرے گا بلند مقام عطا کرے گا جس کے ذریعے سے دین حق کی نشر و اشاعت ہوگی جہاں دان کے عالم میں توحید کا بول بالا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے پر خود ہم عمل کرنے والے ہوں گے دوسروں کو بھی عمل پیدا کروانے والے ہوں گے. لہٰذا اس ناحیے سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج معاشرے میں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی برا کام کر رہا ہے میں اسے روکوں گا تو اس کا دل مطلب گواہی اس کا دل بیزار ہو جائے گا یا وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس حجت سے اور اس بہانے سے ہم یہ کام چھوڑ چکے ہیں اگرچہ کہ اللہ کی رضا اللہ کی رضا آپ کو حاصل کرنی ہے اللہ کی خوشنودیاں آپ کو مطلوب ہے لیکن اچھے انداز میں آپ کو اس برائی کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہوگا. اور بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ معروف پر عمل بھی نہیں کرتے توحید کو اپنی زندگی میں کوئی کار نہیں لاتے شرک کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے جہالت کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں جہالت کے بھور میں پھنسے ہوئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام سے ہم ان کو نکال باہر کریں ظلمات سے نور کی طرف ہم ان کو لائیں اور اسی طریقے سے گناہوں کی جو ظلمتیں دلوں پر چھا گئی ہیں ان تمام سے نکال باہر کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ اس فریضے کو انجام دے. یقیناً اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس کے کتنے اچھے اثرات رونما ہوں گے اور کل کے دن اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب سارے لوگوں کو لپیٹ میں لے گا اس وقت ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم تو نیک تھے ہم برے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے سورہ انفال میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً کہ ایسے فتنے سے تم بچو کہ تم میں سے کچھ خاص لوگوں کو مخصوص لوگوں کو نہیں پہنچے گا. اور حقیقت تمہیں جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے
لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کی ادائیگی میں اب تک جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، آج سے ہم یہ عزم کریں کہ معاشرے کو پوری طریقے سے ہم عوامل کا پابند بنانے کی کوشش کریں گے، اور جو برائیاں معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں، چاہے وہ شرک ہو، چاہے بدعتیں ہوں، چاہے برے اخلاق ہو، بے حیائی ہو، فسق و فجور ہو، ترک صلاۃ ہو، اور اس قسم کی بہت ساری جو برائیاں ہیں، لوگوں کا مال برے طریقے سے کھانا ہو، باطل طریقے سے لوگوں کا مال خراب کرنا ہو، اور اسی طریقے سے بہت ساری برائیاں جن کو آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، یقیناً ان تمام سے ہمیں روکنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فریض امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو کما حقہ اپنے علم کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب تک جو غفلت ہم نے کی ہے اس غفلت کا ازالہ کر کے اس عظیم فریضے کی